اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج آیت نمبر 57، 58 اور 59 کی تفسیر ہم پڑھیں گے. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر الگ الگ مثالوں کو بیان کرنے کی بات کہی تھی، اور اس کے بعد ہدایت آنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، ان لوگوں کا ذکر کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ رسولوں کا آگمن اور رسولوں کا آنا صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے، جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے، اور جو بدکار ہوں گے ان لوگوں کو جہنم کے بارے میں آگاہ کریں گے. ان تمام باتوں کے بعد اب آئیے رخ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج انشاءاللہ ہم لوگ وہ باتیں پڑھیں گے جو انہی 3 آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ایک انسان جب ضد کرنے لگتا ہے اور جب وہ سچائی کو چھوڑ کر کے گمراہی کی طرف جانا پسند کر لیتا ہے تو ان کا دل کا کیا حال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ لوگ رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے اس کے رب کی نشانیوں کو پیش کیا جائے، اسے اس کے رب کی پہچان یاد دلائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس سے انکار کر دیتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے رب کی نشانیوں کو یاد کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کر رکھے ہیں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ گناہ کے کام اللہ کی نافرمانیوں کو کر کے آگے بھیج چکا ہے، اور اس نے اتنا بڑا ذخیرہ اللہ کی نافرمانی کا بنا لیا ہے، اسے یہ بات یاد نہیں رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کی ان عادتوں کی وجہ سے، اس کے اس ضد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ اب ان باتوں کو نہ سمجھ سکے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان زیادہ جب اس کو اللہ کی یاد دلائی جائے، اللہ کی پہچان کرائی جائے، اس کے باوجود بھی جب وہ اللہ کی پہچان کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ اب اس کو کبھی بھی اللہ کی پہچان سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اب وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں پہچان پائے گا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جب انسان ہٹ دھرمی میں اتر آتا ہے اور حد سے زیادہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے، اور اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے یہاں پہ۔ وفی آذانہم وقرا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ اچھی باتیں بھی نہیں سن پاتا ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب یہاں اللہ رب العزت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ انہیں پکاریں گے، اللہ کے راستے کی طرف پکاریں گے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اللہ کی ہدایت کی طرف پکاریں گے، اللہ نے جو میسج آپ کو دیا ہے پہنچانے کے لیے، اس میسج کی طرف پکاریں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی اب سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، اب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ یہ جو مرحلہ یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ آخری مرحلہ ہے، یعنی کہ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان حد سے زیادہ بغاوت کر لیتا ہے اور حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو گمراہیوں میں جھونک دیتا ہے اور خود کے لیے وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پسند کر لیتا ہے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے کبھی بھی لوٹنے کا جو راستہ ہوتا ہے نہیں دکھاتا۔ اگر وہ اس کے آس پاس سے بھی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اسے وہ راستہ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ خود ہی اپنے بھیتر ان باتوں سے، ان راستوں سے جو ہے نفرت کرنے لگتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَا يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ۔ یہاں خود اپنے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب تو بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت خود معاف کرنا پسند کرتا ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے۔ تو اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے جو پچھلے آیت میں گزر چکا ہے، تو سوچئے کہ کیا اس کی حالت رہی ہوگی اور اس نے اپنی عادتوں کو کس طرح بگاڑ لیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نے جو چاہا وہی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آخری وقت تک اس کے لیے ہدایت کی طرف آنے کا راستہ کھلا رکھا، مگر اس نے خود اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا، اور آخری وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتا رہا، سمجھاتا رہا، اشارے کرتا رہا کہ آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ، رسول کو بھیجا، قرآن کو بھیجا۔ اس کے باوجود بھی جب انسان اپنے لیے گمراہی پسند کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے گمراہی کی طرف ہی آگے بڑھا دیتا ہے، اور اس کا انجام گمراہی میں ہوتا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، اگر آپ کا رب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا چاہتا تو پھر ان کے اوپر عذاب بھیجنے میں جلدی کرتا اور انہیں تباہ و برباد کر دیتا، مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو آخری حد تک بھی موقع عطا فرمایا کہ وہ لوٹ کر کے آئیں اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے میسیج کو سمجھیں اور اسے قبول کریں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے ان خواہشات اور مطالبات جو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا، اس کا یہ جواب دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم غلط ہیں، اگر تم سچ میں اللہ کے رسول ہو اور تمہاری بے عزتی کرنا، تمہارے میسیج کو ٹھکرا دینا، اگر اللہ کی نافرمانی کرنا ہے اور کافر ہونا ہے اور جہنم کا حقدار ہونا ہے، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اسی کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں دیا اور کہا کہ اگر اللہ چاہتا پکڑ کرنا، اگر اللہ چاہتا کہ انسان کے ہر عمل پر اس کی پکڑ کی جائے، تو انسان ایک دو غلطیوں میں ہی ڈھیر ہو جاتا اور نیست و نابود ہو جاتا، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت نہ کر پاتا۔ اگر ہر غلطی پر اس پر عذاب بھیجا جاتا تو وہ
ایک دو غلطیوں میں ہی دم توڑ دیتا اور ختم ہو جاتا۔ اسی لیے یہاں عذاب کا مانگنا سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت دے رکھا ہے، اس وقت کا یوٹیلائز کیا جائے اور اللہ کے میسج کو قبول کیا جائے اور اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے، ان کی تباہی کے لیے ایک مقرر وقت بنا رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ جو وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے، مگر اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیج رہا۔ اور اللہ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ ان کے لیے جو عذاب بھیجا جانا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر وہ اس عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو اس عذاب کے لیے جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس سے وہ لوگ نہیں بچ پائیں گے، ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا اور ان کی تباہی ہو کر ہی رہے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور وہ بستیاں جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے اتیاچار کی وجہ سے، ان کے اسی روش کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، جو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، وہ سبھی لوگوں کے نظروں کے سامنے میں ہیں۔ جب بھی وہ سفر کرتے ہیں تو اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جن کو یہ پتا ہے، جن تک یہ پیغام پہنچا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے بستی کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا ہے۔ ایسی بستیوں کو دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر وہ غلط ہیں، تو یہ ان کی ناسمجھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ دیکھ لیں، ایسی بستیوں کو جن کو اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا، ان کے بارے میں اگر معلوم کیا جائے تو پتہ یہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک تو بار ہی میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ پتہ یہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا زیادہ ڈھیل دیا اور بہت سالوں تک ان کو مہلت عطا کیا، اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے حرکتوں کو انہوں نے نہیں بدلا، تب اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو یہی انجام ان کا بھی ہونا ہے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ابھی ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، یا یہ بات نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر وہ اس مہلت کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا تھا، ان بستی کے رہنے والوں کا ہوا تھا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کا کہنا یہ ہے کہ اگر سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے تو وہ دن بھی مقرر کیا ہوا ہے، وہ بھی فیصلہ کیا ہوا وقت ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر اس حد تک وہ لوگ بات کو نہ سمجھیں تو پھر اس وقت جو ہے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اس مہلت کو سمجھو، اس کو یوٹیلائز کرو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے لوگوں میں شمار کرے۔ تو یہ وہ میسج ہے جو ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ایک انسان مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسی ہی روش اختیار کرتا ہے، ایسی ہی عادتوں کو اپنے اندر پالتا ہے اور انہی عادتوں میں خوش ہونے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا یا نہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے باپ دادا کتنے اچھے مسلمان تھے، کتنے اچھے ایمان والے تھے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت رہتے ہی سمجھداری عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔